لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلام دین توحید ہے۔ قرآن کریم میں اور فرامین مصطفیٰ میں شرک کی بے کنی کی گئی ہے اور مشرک کی معافی ناممکن اور مستحیل ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ آج نہایت ہی افسوس مجھے یہ بات اپنی زبان سے نکالنی پڑتی ہے کہ ہو جو نیک و نام قبروں کی تجارت کر کے، ہو جو نیک و نام قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ سچ تو یہ ہے کہ قبر پوجا سے مورتی پوجا تک یہ نام نہاد کلمہ گو پہنچ چکے ہیں۔ میرے سامنے جو مورتی ہے، یقین جانیے اس مورتی کو نہلاتے ہوئے اور اس پر دودھ چڑھاتے ہوئے دل کو بڑا ہی رنج ہو رہا ہے، بڑا ہی غم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شرک کو مٹانے کے لیے رات دن ایک کر دیا، افسوس اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے مورتی تلاش کرنے لگے اور پوجا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اٹھاؤ صحیح مسلم 969، الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته۔ ابو الحیاج الاسدی، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا کہ جہاں کہیں بھی اسٹیچو ملے اس سے نیست و نابود کر دو، جہاں کہیں بھی اونچی قبر نظر آئے اسے عام قبروں کے برابر کر دو۔ مسلمانوں کا یہ شعار، مسلمانوں کی یہ تہذیب، مسلمانوں کا یہ کلچر تھا۔ صحیح مسلم میں 832 نمبر کی روایت ہے، عمرو بن عبسہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کی بعثت کس کام کے لیے ہوئی ہے؟ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، رب کائنات نے مجھے صلہ رحمی کرنے کے لیے بھیجا ہے، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، وَأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے گن گائے جائیں، اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ صحیح بخاری کی 3020 روایت ہے، صحیح مسلم میں 2476۔ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جریر الا تریحنی من ذی الخلصہ، اے جریر کیا تم مجھے ذی الخلصہ سے
اطمینان نہ دلاؤ گے؟ یہ خثعم قبیلے کا ہے، کان یدعا کعبہ الیمانیہ، اس کو کعبہ الیمانیہ کہا جاتا تھا۔ قال فنفرت فی 50 و 100، 150 آدمیوں کو لے کر کے میں چلا، یہ تمام کے تمام گھوڑ سوار تھے۔ وکنت لا اثبت علی الخیل، میں گھوڑے پر جم نہیں سکتا تھا۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضرب یدہ فی صدری، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں گھوڑے پہ ٹک نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اسے ثابت رکھ اور اسے ہادی اور مہدی بنا دے۔ قال فانطلق فحرقا بالنار، گئے اور آگ سے جلا کر خاک کر دیا۔ ثم بعث جریر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یبشرہ یقرنا باقات، جریر نے فوراً ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشارت و خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، اس کو ابو ارطاد کہا جاتا تھا۔ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل اجرب، اللہ کے رسول جب ہم نے اس کو چھوڑا تو ایسے ایک دم خاکستر کر دیا تھا۔ فبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر احمس ورجالها 5 مرات، دیکھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور حکم موجود کہ خلصہ کو نیست و نابود کر دو، ختم کر دو، پاش کر دو، نام و نشان مٹا دو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک سریہ کا کمانڈر بنا کر بھیجا، عزا کو منہدم کرنے کے لیے، ڈیمولش کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید الاشعری کو منات کو ڈیمولش کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سواع بت کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ یہ تمام کے تمام فتح مکہ کے بعد۔ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 712 776 اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83 اور السیرہ النبویہ للدکتور علی الصلابی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1186۔ مسلمانوں، تمہارا کام تھا توحید کو لوگوں کے درمیان عام کرنا، اور آج تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہو، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم صنم تراش بن گئے، صنم تراش اور بتوں کے پجاری۔ اللہ کے بندو، اب بھی توبہ کر لو، توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور اے ہری پگڑی والے، اللہ رب العالمین سے ڈر جا۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی کی کتاب پڑھ لے، پوری زندگی انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، اور تو انہی کی اسٹیچو اور انہی کی مورتی بنا کر پوجا کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، لعنت ہے تم لوگوں پر، اللہ کی پھٹکار ہے۔ جو ایک در کو چھوڑتا ہے وہ 33 کروڑ کی پوجا و پرستش کرتا ہے۔ تم جیسے کتوں کا بھی یہی انجام ہوگا۔ دین اسلام کو بدنام کرنے والے، عبد القادر الجیلانی البغدادی کو بدنام کرنے والے تم جیسے ناہنجار لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔